السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان طیب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو بتائیں کہ جو جعلی ڈاکٹرز ہیں، جو بغیر ڈگری ہولڈرز ڈاکٹرز ہیں، وہ سرگرم ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ایک ایسے ہی متاثرہ شخص کے ساتھ موجود ہیں جو کہ حال ہی میں افیکٹڈ ہوئے ہیں۔ جان لیتے ہیں کہ کیا معاملہ پیش آیا۔ ان کی جو بیٹی ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں موزہ مانگا کے رہائشی جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام بتائیے سر۔ نام محمد اخلاق۔ اچھا سر، بتائیے گا کیسے کیا ہوا، کیا واقعہ پیش آیا؟ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ NIH ہاسپٹل جو ہے وہاں پر ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے آپ کی جو بیٹی ہے وہ اب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ اصل میں 11 اگست کو میری بیٹی کا ڈلیوری آپریشن ہوا ہے اور اس دوران اللہ پاک نے میری بیٹی کو بیٹا عطا کیا ہے۔ ایک دن کے بعد انہوں نے ہمیں ڈسچارج کر دیا، ہم گھر چلے گئے بیٹی کو لے کے۔ تو بیٹی میری کو پیٹ میں شدید تکلیف ہونے لگی اس دو دن کے بعد، کیونکہ پہلے تو زہر کو انجیکشن وغیرہ لگاتے رہے، اس ٹائم نہیں تھی، لیکن جب گھر گئی تو اس تکلیف شروع ہو گئی۔ ہم دوبارہ واپس لے کے آئے ہیں NIH فیڈرل جنرل اسپتال چک شہزاد، دوبارہ لے کے آئے۔ ان کو ہم نے دکھایا کہ اس کو تکلیف ہے بہت زیادہ۔ انہوں نے ٹیبلٹ وغیرہ دی ہیں، یہ میڈیسن دے کے ہمیں گھر بھیج دیا ہے کہ یہ کیا کر کے یہ معمولی سا درد ہوتا رہتا ہے اس بڑے آپریشن کے دوران، آپ فکر نہ کریں۔ ہم بیٹی کو لے کے اپنے گھر چلے گئے۔ اسی اسنا میں 2-4 دن گزر گئے، پھر بیٹی کو شدید تکلیف ہوئی، پھر میں واپس لے کے آیا ان کے پاس فیڈرل جنرل اسپتال NIH چک شہزاد۔ ان کو دکھایا کہ اس کی تکلیف کم نہیں ہو رہی، لہٰذا مہربانی کریں اس کو چیک کریں۔ پھر انہوں نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ معمولی سی یہ پس ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ جو ہم ٹیبلٹ دے رہے ہیں یہ آگمنٹر وغیرہ کو یہ لکھ کے دیے انہوں نے، لے جائیں۔ اب تک کہ میں کو 3-4 بار ان کے پاس ہے، یہ ٹال مٹول کرتے ہوئے۔ پھر ایک دن انہوں نے ہمیں پولی کلینک بھیج دیا ہے کہ یہ ہمارا ہم سے نہیں ہوتا، آپ پولی کلینک چل جائیں، وہاں سے جا کے چیک کروائیں، آپ کو اگر کوئی شک ہے تو۔ ویسے تو ہمارے ساتھ میں تو کچھ نہیں ہے، معمولی پس ہے، تو آپ پولی کلینک لے کے جائیں۔ میں اپنی بیٹی کو پولی کلینک میں لے کے گیا، وہاں 2 لیڈیز ڈاکٹر تھی جنہوں نے میری بیٹی کو چیک کیا۔ ایک ڈاکٹر نے چیک کیا تو دوسری نے سوال کیا کہ آپ نے کہاں سے یہ ڈلیوری آپریشن کرایا؟ تو میری وائف نے کہا کہ ہم نے چک شہزاد لیبارٹری کے ساتھ جو فیڈرل جنرل اسپتال ہے وہاں سے ہم نے یہ اس کا آپریٹ کروایا ہے۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے جو ہی اس نے ہاتھ ہی رکھا میری بیٹی کے پیٹ پہ، اس نے کہا یہ تو جن لوگوں نے کام خراب کیا ہے یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے، وہی ٹھیک کریں، ہم کیوں ٹھیک کریں، آپ واپس لے جائیں فیڈرل جنرل اسپتال۔ اب وہ ڈاکٹر اس کا مزید ٹریٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ یعنی کہ بگاڑ کر دیا تھا بہت زیادہ۔ میرے حساب میں ان کو سب پتہ تھا کہ اس کا کیا ہو گیا ہے، وہ ہمیں ٹالتے رہے ہیں۔ میری بیٹی کی زندگی کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے۔ میری بیٹی اس ٹائم موت کی کشمکش میں ہے۔ میں واپس لے کے آ گیا ہوں فیڈرل جنرل اسپتال میں، میری وائف بھی میرے ساتھ تھی، میرا داماد بھی ساتھ تھا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا داماد جو ہے وہ اکیلا ہے، گھر کا واحد کفیل ہے، 8 اس کی بہنیں ہیں، اس کا کمانے والا اور کوئی نہیں ہے، وہ پرائیویٹ جاب کرتا ہے ایک ہوٹل میں۔ ابھی اس 2 مہینے ہو گئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے۔ تو ہم واپس لے کے آ گئے ہیں فیڈرل جنرل اسپتال چک شہزاد میں۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا، ایک دوسرے کے پاس بھیجے، دوسرا تیسرے کے پاس بھیجے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کے دروازے کے باہر بیٹھے تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے دوسرے کے چیک کروانے کے لیے، وہ کہتے ہیں نمبر پہ آئیں۔ وہاں ڈاکٹر فہد، ڈاکٹر طاہرہ تھیں، وہ ہم نے تنگ آ کر ڈاکٹر کو شکایت کی تو اس نے کہا کہ اس نے پتہ نہیں فون کیا یا کیا کیا، مجھے نہیں پتہ، عمران کو بھیجا ہے کہ ان کو چیک کروائیں۔ اس کے کہنے پہ انہوں نے ہمیں چیک تو کر دیا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں ٹال کر یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے MRI کرائیں، آپ اس کی CT اسکین کرائیں اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرائیں۔ مجھے یہ بتائیے گا ابھی کنڈیشن کیا ہے، کیسے، یعنی کہ وہ آپ جیسے کہ بتا رہے تھے کہ جو وینز ہیں ان کی باہر ہیں پیٹ سے، اور جو خاتون ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے اور بچے کی کیا کنڈیشن ہے اس وقت؟ میں آپ کو ایک بات اور مختصر بتاتا چلوں، بات تو بہت لمبی ہے، یہ تو پروسیس ہے 2 ماہ کا ہے۔ میری بیٹی کی حالت ایسی، میں نے بہت منتیں گزاری کی ڈاکٹر فہد کی کہ پلیز اس کو دیکھیں، چیک کریں۔ اس نے مجھے یہ بھی، میں ہر چیز الفاظ بھی بیان کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر چیز کا میرے پاس پروف بھی ہے، میرے پاس گواہ بھی ہے۔ میں نے ڈاکٹر فہد سے یہ کہا کہ اگر آپ کی بیٹی ہو اس طرح تڑپ رہی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر فہد نے کہا میرے ساتھ جذباتی باتیں مت کرو، میں یہ نہیں سنتا، نکل جاؤ باہر، میرا دماغ نہ کھاؤ، جسے ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے ہیں اس کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر جب انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا، میں بیٹی کو لے کے، بہت زیادہ تکلیف تھی تو میں مجھے کس نے کہا مری CMH لے جائیں پرائیویٹ، ادھر اس کو لے کے چیک کروائیں۔ میں ظاہر ہے میری بیٹی تھی، اس کو بہت زیادہ تکلیف تھی، میں لے کے مری CMH،
وہاں ڈاکٹر عائشہ اور ڈاکٹر مدثر تھے. انہوں نے میری بیٹی کو جو ہی ابھی چیک کیا, انہوں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو بھی ٹیسٹ انہوں نے لکھ کے دیے تھے, میں نے کروائے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو خدا کے بندے آپ تو لیٹ ہو گئے ہیں, یہ تو بہت لیٹ ہو گئے, اس کا تو امیجیٹلی ہم نے اپڈیٹ کرنا پڑے گا. میں نے کہا جی پلیز کریں. ظاہر ہے میں نے پرائیویٹ وہاں سے علاج کروایا کیونکہ میں تو فوجی ہے نہیں. تو میری بیٹی کا انہوں نے فوراً ہی آپریشن کیا, اور 4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد میری بیٹی کے پیٹ سے انہوں نے تولیہ نکالا ہے. جب تولیہ نکالا تو انہوں نے ہمیں بلایا اور کہا کہ یہ مسئلہ تھا, دیکھا آپ نے بہت لیٹ کر دیا, اگر ایک دن لیٹ اور ہوتی, اس کی آنت کی ایک جلی رہ گئی تھی, یہ تولیہ آنت کے اندر چلا جاتا تو پھر آپ کی بیٹی کا جو یہ پاخانہ ہوتا ہے, یہ مواد ہوتا ہے, یہ پورے پیٹ میں پھیل جاتا, یہ مر جاتی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا میرا خاندان تھا ادھر. خدا قسم جب یہ ہم نے بات سنی تو ہمارے تو اوپر سامان گر گیا ہے کہ میری بیٹی کے پیٹ سے تولیہ نکلا ہے. ان کو تو ہر چیز کا پتہ تھا, سارے ٹیسٹ بھی انہوں نے کیے ہیں, ہمیں ٹال مٹول کر کے 2 ماہ ہمارے انہوں نے گزار دیے ہیں. جب انہوں نے یہ نکالا 4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد جب انہوں نے بتایا تو میری بیٹی کی جو بڑی آنت ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گئی ہے. پھر جو لیڈیز کے اندر سسٹم ہوتے ہیں بچوں والے وہ بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں. اب میری بیٹی کے پیٹ کی یہ حالت ہے کہ میری بیٹی چل نہیں سکتی, زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. میں ظاہر ہے میرا داماد وہ بھی پرائیویٹ ہے, اس نے جاب بھی پرائیویٹ کرتا تھا, وہ بھی گھر بیٹھا ہوا ہے. ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. آج میں اپنی بیٹی کو CMH سے لے کے آیا ہوں. میں تو CMH کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے, ڈاکٹر مدثر کا اور ڈاکٹر عائشہ کا. یہ تو ادارے ہمارے لیے بنے ہیں. یہ فیڈرل جنرل اسپتال کا ادارہ جو یہ ہمارا ادارہ ہے, ہم لوگوں کا ادارہ ہے. لیکن اس میں آپ بتا رہے ہیں, جیسے کہ بتا رہے ہیں آپ کہ ابھی بھی آپ کی جو بیٹی ہے وہ سیریس کنڈیشن میں ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, کیا ادارے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, کیا جو متعلقہ جو محکمہ صحت کے ادارے ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے پولیس اسٹیشن سے بھی رجوع کیا, کیا پولیس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ میں اسی ٹائم چلا گیا ہوں جب یہ میرے ساتھ بات ہوئی ہے. میں آیا ہوں گھر پہ چک شہزاد تھانہ میں گیا ہوں. میں نے باقاعدہ درخواست دیا, اس کا ڈائری نمبر میں نے دیا ہے. ان سے میں نے کہا ہے کہ یہ کارروائی کریں, میری بیٹی کا زندگی کے ساتھ یہ کھیلے ہیں. ابھی میری بیٹی کے 4 نقصان ہوئے ہیں, زندگی کا بھی نقصان ہوا ہے, جانی بھی ہوا ہے, اس کے اعضاء کا بھی نقصان ہوا ہے. اور میری بیٹی, میں نے اپنی اس غریبی حالت میں نے اپنی بیٹی کو MA کروایا. اس کے بعد میری بیٹی ابھی آخری اس کا امتحان تھا یہ اگر نیکسٹ منتھ, تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. میری بیٹی کا تعلیمی بھی نقصان ہو گیا ہے. اب میری بیٹی معذور کی طرح زندگی گزار رہی ہے. میں پولیس والوں کے ساتھ آگے میں گیا ہوں, ہاتھ جوڑے ہیں کہ اس کو کارروائی کریں. وہ کہنے لگے جی ہمارا کام نہیں ہے, آپ چلے جائیں جی, آپ سیکرٹری ہیلتھ کو کہیں جی. میں نے وزیر اعظم پورٹل پہ بھی درخواست دی ہے, اس کا کوئی ابھی تک رزلٹ نہیں ہے. نہ تھانے والوں نے میرے ساتھ انصاف کیا, نہ میرے ساتھ چلے, نہ وزیر اعظم پورٹل میں درخواست دی ہے, اس کا کوئی رزلٹ ابھی تک میرے پاس ہے. ابھی آپ ہی بتائیں میں کیا کروں, میں کدھر جاؤں؟ میری بیٹی کی حالت اگر دیکھیں آپ, وہ نہ چلنے کے قابل ہے, نہ وہ اٹھنے کے قابل ہے. ابھی 2 بندے اس کے ساتھ لگے ہوئے جو اسے اٹھا کے تھوڑا سا واش روم تک لے کے جاتے ہیں, یا ہم اسپتال لے کے جاتے ہیں تو 4 بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو چرپائی پہ لے کے جاتے ہیں, پھر ہمیں گاڑی پہ لے کے جانا پڑتا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے, جس میں ڈاکٹر فہد ہے, ڈاکٹر طاہرہ ہے, ڈاکٹر یہ میمونہ ہے اور ڈاکٹر سلیم ہے. انہوں نے جان بوجھ کے غفلت کی ہے. میری بیٹی کو یہ 2 ماہ تک لیٹ کرتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے میری بیٹی کے آنتیں وغیرہ سب کچھ خراب ہو گئی ہیں. جان بوجھ کے مجھ سے انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کا میری بیٹی سے انہوں نے بدلہ لیا ہے. جی بالکل ناظرین, آپ کو بتائیں کہ اسی حوالے سے آپ کو ہم نے حال ہی میں ایک پروگرام دکھایا جو کہ ہم نے آن ایئر کیا کہ گولڑا شریف کے ایریا میں, گولڑا شریف کے علاقے میں ایک جعلی ڈاکٹر کی غفلت سے ایک شخص کو جو ہے وہ انجیکشن لگانے کی زد میں آ کر وہ جو ہے اس نے جو ہے وہ ایکسپائر انجیکشن لگایا, اور انجیکشن لگانے کے بعد اس کا پورا جو ہے وہ وہاں سے جس ایریا میں اس کو انجیکشن لگایا گیا تھا وہ سویلنگ ہوئی اور وہ پورا گوشت کا لوتھڑا باہر آ گیا. جیسا کہ حال ہی میں ہم نے آپ کو پروگرام دکھایا ہے کہ اب ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہوگا, ہم نے یہ جعلی ڈاکٹرز جو راولپنڈی اسلام آباد میں جہاں جہاں اپنے کلینک چلا رہے ہیں بغیر ڈگری یافتہ, بغیر NOC, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے, کوئی شورٹی نہیں ہے, اور وہ اپنے جو ہے وہ کلینک چلا رہے ہیں اور انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہم ان تمام جعلی ڈاکٹروں کو جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس پروگرام کے بعد اگلے پروگرام میں ہم تمام جعلی ڈاکٹروں کو بے نقاب کریں گے, اور دیکھنا یہ ہے کہ حکومت وقت ہماری اس کاوش کے بعد اب کیا ایکشن لیتی ہے. اچھا بتائیے گا اب کیا مطالبات کیا ہیں آپ کے, حکومت وقت سے کیا مطالبات ہیں؟ اب میرے حکومت وقت سے یہ مطالبات ہے, تمام حکام بالا سے میرے یہ مطالبات ہے کہ انہوں نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دیا. اب میری بیٹی کو انہوں نے معذور کر دیا ہے. میں کہتا ہوں جن لوگوں نے میری بیٹی کو معذور کیا ہے, جن کے میں نام لے رہا ہوں, اور بھی عملہ ہے ان کے ساتھ,
اس کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کی جائے، تاکہ میری بیٹی کی تو زندگی خراب ہو گئی ہے، میری بیٹی تو معذور ہو گئی ہے، اس کے اعزاز سارے خراب ہو گئے، اب میری بیٹی اپنے بیٹے کو بھی نہیں اٹھا سکتی۔ میں کہتا ہوں تاکہ کسی اور کی بہو بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا یہ ادارے ہمارے لیے بنے ہیں، یہ گورنمنٹ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، لیکن خدا قسم یہ کسائی، یہ ادارے میں کسائی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر فہد جیسے، ڈاکٹر طاہرہ جیسے، ڈاکٹر ممونہ جیسے، ڈاکٹر سلیم جیسے، کیونکہ انہوں نے پرائیویٹ کلینک کھیلے ہوئے ہیں۔ جو ہی آتے ہیں اپنے دفتر میں وہ مریض کو نہیں دیکھتے، وہ پیچھے کی باتیں کرتے ہیں پرائیویٹ کی۔ جو ہی ان کے پاس جاؤ یہ کہتے ہیں ہمارا دماغ مت کھاؤ، چلے جاؤ، ہمیں جذباتی باتیں نہ دکھاؤ۔ ہمارے پاس بہت سے مریض آتے ہیں، اس طرح انہوں نے بہت لوگوں کی زندگی برباد کی ہے۔ جس طرح میری بیٹی بھی ابھی اگر کوئی دیکھے میری بیٹی کو جا کے وہ کس حالت میں زندگی گزار رہی ہے، ابھی معذوری کی حالت میں چلی گئی ہے میری بیٹی۔ میری بیٹی کے جانی بھی نقصان ہوا ہے، مالی بھی نقصان ہوا ہے، اس کی تعلیم کا بھی نقصان ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ان کے لائسنس بھی منسوخ ہونے چاہیے اور کڑی سے کڑی اس کو سزا ہونی چاہیے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے میری یہ التجا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف سے میری التجا ہے کہ خدا را نوٹس لیا جائے، ان کسائیوں کو، ان کے کسائیوں کے لائسنس فارغ کیے جائیں، جو انسانیت کے قاتل ہیں یہ۔ جی بالکل، میں جو بھی بات کروں گا میں آن دا ریکارڈ کروں گا۔ میرے پاس سی ایم ایچ کی بھی فائل موجود ہے، میرے پاس NIH کی بھی فائل موجود ہے، میرے پاس وہ مواد موجود ہے جو میری بیٹی کے پیٹ سے تولیہ نکلا ہے، جو جسے آپ ڈسٹر کہتے ہیں، وہ ڈسٹر نکلا ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہ ڈبے میں پڑا ہوا ہے، میں نے رکھا ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی ٹیسٹ انہوں نے لکھ کے دیے ہیں، جو بھی انہوں نے کہا میں وہ کروائے ہیں، اور تاریخ بہ تاریخ میرے پاس ہر چیز موجود ہے۔ ان کی غفلت کی وجہ سے پتہ نہیں کیا دشمنی تھی میری بیٹی کے ساتھ، ان کی غفلت کی وجہ سے میری بیٹی معذور ہو گئی ہے۔ جی سر، دکھ کی اس گھڑی میں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور آگے بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی آواز حکام بالا تک پہنچاتے رہیں گے۔ اور جتنے بھی یہ جعلی ڈاکٹرز ہیں، اب اس پروگرام کے بعد ان کو ایکسپوز کیا جائے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کاوش کے بعد حکومت وقت کیا ایکشن لیتی ہے۔ اور اسی پروگرام میں مجھے طیب گوندل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔